السلام علیکم ویورز، کیا حال ہیں؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے مزے میں ہوں گے۔ تو جی کل کی جو میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی تھوڑا بہت رسپانس اچھا ملا ہے، تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ سپورٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو جی چلتے ہیں، آج کی موٹیویشنل ایک اسٹوری ہے جس نے مجھے بہت موٹیویٹ کیا ہے اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اور یہ ریئل ہے، یہ کوئی فیک نہیں ہے، بالکل ریئل جو میں نے خود دیکھی ہے اور محسوس بھی کی ہے کافی حد تک۔ ظاہر سی بات ہے کہ میں نام نہیں لے سکتی ان کا، لیکن میں شیئر ضرور کرنا چاہوں گی تاکہ کسی کو سیکھنے کو ملے یا کوئی سوچے کہ واقعی اگر اس طریقے سے ہوتا ہے اور وہ بندہ سفر کر سکتا ہے، وہ اپنی لائف کو بہت اچھے سے گزار سکتا ہے، تو کیوں نہ۔ بے شک سب کی لائف ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، ضروری نہیں ہے کہ جو سچویشن ان پہ آئی ہو وہی ایگزیکٹلی آپ پہ آئی ہو، نہیں، لیکن بس ایک موٹیویشن ملتی ہے کہ جب اتنی بڑی مشکل سے یا اتنی پریشانیوں سے گزر کے وہ بندہ یا بندی آگے پہنچا ہے کہ وہ اپنی لائف میں اب بہت خوش ہے، تو کیوں نہ ہم بھی ایک اپنی زندگی میں ایفرٹ ڈالیں یا اچھا سوچیں یا اچھا سوچنے کے لیے کچھ کریں اپنے دماغ کو سکون میں رکھنے کے لیے۔ تو جی چلیں میں بتاتی ہوں آپ کو۔ ایک لڑکی تھی، مطلب بچپن میں چھوٹی ایج تھی اس کی، آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ابھی تک، پہلے کے دور میں تو خیر، لیکن ابھی تک چھوٹی عمر کی لڑکیوں کی شادیاں کروائی جاتی ہیں، تو اس کی ایج بھی کم ہی تھی اور بہت ایک ماحول بھی، مطلب وہ اتنے امیر بھی نہیں تھے، پیسے والے بھی نہیں تھے، بس لو مڈل کلاس فیملی تھی ان کی۔ تو ان کی بھائی تھے، ان کی ایک پسند کی ان کی شادی ہوئی، تو اکثر ہمارے یہاں پہ سندھ میں ہوتا ہے کہ وٹا سٹا ٹائپ جو کہتے ہیں، لین دین جو ہوتا ہے، اگر جیسے آپ کی بیٹی ہمارے گھر میں آ رہی ہے تو آپ اپنی بیٹی ہمارے بیٹے کے لیے دیں، مینس کہ جہاں سے لڑکی ہم لے رہے ہیں وہاں لڑکی ہمیں دینی پڑے گی، یہ اکثر خاندانوں میں ایسا ہے۔ تو بس اسی سلسلے میں ہے ایک، تو ان کے جن کو میں جانتی تھی، تو ان کے بھائی کی پسند تھی تو ان کی شادی ہو گئی، لیکن بدلے میں بھائی کی بہن کو بھی لڑکی کے بھائی کو مطلب شادی کے لیے وہ بولا، رشتہ دار بھی تھے آپس میں، تو مطلب شادی ہو گئی ان کی۔ اور ظاہر سی بات ہے لڑکیاں کہاں ہیں نا ماں باپ کے آگے بولتی ہیں، اور تقریباً میں آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کم سے کم 8-9 سال پہلے کی، تو یہ کوئی ابھی کی بات نہیں ہے۔ تو جب تو ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا ماحول بھی ایسا ہی تھا کہ ہوتا نہیں تھا، وہ خوش تھی لیکن پھر بھی ایک ہوتا ہے دل میں کہ جو ہے نا مطلب کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا، میری تو ایج بھی اتنی نہیں ہے، تو میں کیسے سروائیو کروں گی، کس طریقے سے سسرال کو سنبھالنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا، کیا نہیں کرنا پڑے گا، تو بہت ایک کشمکش تھی۔ لیکن اس لڑکی نے اس طریقے سے خود کو لے کے چلا وہاں پہ، مشکلاتیں تو خیر آئیں، وہ شیئر بھی کرتے تھے، لیکن جو ہے نا انہوں نے ہار نہیں مانی۔ اب وہاں پہ ایک مطلب جابس وغیرہ کا بھی نہیں ہے سسٹم کہ لڑکیاں باہر نکل کے جاب کریں یا اپنے لیے کچھ کر سکیں، یہ چیز بھی نہیں تھی۔ تو بس وہ ایک اندر ہی اندر گھٹتی رہتی تھی، خوش تو تھی وہ اپنے گھر والوں کے فیصلے سے، لیکن جو ہے نا وہ ایک دلی جو خوشی ہوتی ہے وہ چیز اس میں نہیں تھی، مطلب اندر سے وہ ایسی ہو گئی تھی کہ بس ہو گیا تو ہو گیا، بس اب مجھے رہنا ہے، جینا ہے، مرنا ہے، یہی ہے، اب آگے میں کیا کر سکتی ہوں، کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اور بس وہ ایک بے بسی کا سا ماحول ہو جاتا ہے، یا سب کچھ ہمیں ایسا برا سا لگنے لگتا ہے، کچھ اچھا نہیں لگتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب اس طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں، اور شادی تو زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ ہوتا ہے کہ ہماری شادی کس سے ہوئی ہے، کیسے ہوئی ہے، تو یہ سوچ تھی اس کی۔ تو
جی ہاں، تو بس ماحول ایسا ہو جاتا ہے کہ نا بندہ کچھ سوچ نہیں پاتا، کچھ سمجھ نہیں پاتا، ہر چیز ایک نگیٹو فیلنگ آنے لگتی ہے، چاروں طرف کوئی کچھ اچھا بھی کہے تو برا لگنے لگتا ہے۔ بے شک وہ ایک ماحول سا بن جاتا ہے کہ بندہ نہ بھی سوچنا چاہے تو کچھ چیزیں ایسی ذہن میں آتی ہیں کہ میں کہیں اس طرف پھر وہ بندہ سوچتا ہے کہ میں یہ قدم اٹھا لوں یا وہ قدم اٹھا لوں، ایسا کچھ ہوتا ہے۔ لیکن ایک اس نے نگیٹیوٹی کو ختم کرنے کے لیے اس نے سوچا کہ چلیں کچھ ایسا سوچتی ہوں جس سے میرا دھیان بھی بٹا رہے اور جو ہے نا میری دماغ میں ایسی فالتو ٹائپ چیزیں نہیں آئیں۔ اور اب شادی ہو گئی ہے، بے شک وہ وہاں خوش تھی، ان کے اپنے رشتہ دار تھے، خوش تھی، لیکن اچانک سے جب وہ چیز سامنے آتی ہے، وہ بڑے فیصلے سامنے آتے ہیں اور بڑوں کے سامنے ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے، جس میں ہمارے بڑوں کی خوشی ہوتی ہے تو ان کی خوشی میں خوش رہنا پڑتا ہے، یہ تو ایک جنرلی سی بات ہے۔ تو بس وہ خوش تھے اور وہ سوچتے رہتی تھی کہ نا کیا کرنا ہے کیا کرنا ہے، تو اکثر بات بھی ہوتی تھی۔ تو بندہ ایک دیکھتا ہے کہ ہم اگر خوش ہیں اور سامنے والا، یا ہم اگر سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیز نہیں ہے یا ہم ایسے نہیں کر رہے، اگر آپ اپنے سے سامنے والے کو آپ دیکھتے ہو تو آپ سوچتے ہو کہ واقعی یار یہ تو ہم سے بھی زیادہ تکلیف میں ہے، اور ہم تو کچھ بھی نہیں ہے ہماری تکلیف اس سے آگے۔ تو وہ ایک گانا یاد آتا ہے کہ لوگوں کا غم دیکھا تو میں اپنا غم بھول گیا، تو بس وہی سچویشن تھی۔ تو واقعی جب بندہ اس طریقے کی اس ٹائپ کی چیزیں خود دیکھتا ہے، ویسے سننے میں تو یہ ایک نارمل سی چیزیں لگتی ہیں، ہم بولتے ہیں نہیں ایویں ہی ہوگا، چلو چھوڑو، ہوگا، ہو گیا ہوگا، کچھ ہو گیا ہوگا، لیکن جب بندہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے یا سنتا ہے یا اس چیز کو محسوس کرتا ہے تو واقعی فیل ہوتا ہے کہ ہاں حقیقی زندگی میں بھی ایسی چیزیں ہیں اور ہم تو بہت اچھی جگہ پر ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ پھر ایک جو ہے نا سوچ بندے کی اس کو اوپر لانے میں مدد کرتی ہے، جب ہم ایسی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ جب وہ بندی سروائیو کر کے اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو اتنا اچھا بنا سکتی ہے، تو ہماری زندگی میں تو کوئی ایسی مشکلیں نہیں ہیں، چھوٹی موٹی ہیں، وہ تو ایسی ہم حل کر سکتے ہیں۔ تو بس انہوں نے یہی سوچا کہ چلیں اب ہو تو گیا ہے، خوش تو ہیں، سب خوش ہیں، یہ نہیں ہے کہ میں بھی خوش نہیں ہوں، وہ بھی خوش نہیں ہے، سب خوش ہیں، لیکن اب اس کو بہتر کیسے بنایا جائے، خوشی کیسی لائی جائے۔ تو بس اس نے، ہم بات چیت بھی کرتے تھے، تو مشکلیں تو خیر بہت آئیں، اس کے آگے میں آپ کو بتاتی چلوں گی، گھر والوں کی، پھر خاندان کی، پھر لوگوں کی باتیں سننا، اور اکثر جو وہ پڑوس کی آنٹیاں ہوتی ہیں وہ آ کے بولنا کہ ایسی شادی ہو گئی ویسی شادی ہو گئی، کان تو بھرنے والے بہت ہوتے ہیں کہ آپ کو نگیٹو مجبور کر دیتے ہیں اپنی باتوں سے کہ آپ نگیٹو سوچنے لگتے ہیں، ایسا ماحول کریٹ کر لیتے ہیں کہ بندہ نہ سوچنے پہ نہ بھی چاہے تو وہ آپ کے مائنڈ میں چیزیں کلک کرتی ہیں کہ یار صحیح میں یہ چیز اس نے بولی ہے تو میں بھی ایسا ہوگا، کیا پتہ ایسا ہو، پھر اس چیز کو لے کے اگر ہم آگے چلتے ہیں تو وہ ہماری زندگی اور بھی ہیل بن جاتی ہے۔ تو بس یہ چیزیں تو ان کی زندگی میں چل ہی رہی تھیں، پھر آہستہ آہستہ چل کے ان کی لائف میں ان کا فرسٹ بیبی ہوا، بہت کیوٹ سا بیبی، اور اس کو دیکھ کے اس کو ایک، اب زندگی جیسی بھی ہو لیکن جب بیبی آپ کی گود میں آتا ہے، آپ کی اپنی اولاد، تو وہ ایک الگ ہی سوچ ہو جاتی ہے، اور پھر بندہ کہتا ہے کہ اب کچھ بھی ہو جائے میرے ساتھ، تو جو ہونا تھا ہوا، جو بھی ہوا، لیکن میں اپنے بچے کے ساتھ کوئی سیکریفائز نہیں کروں گی۔ تو بس ان کا بیبی ہوا، پھر کچھ ٹائم تو اسی میں نکل گیا، کیونکہ جب چھوٹا ہوتا ہے بیبی تو 24 آورس ماں کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اس کو لے کے، پھر کیا وہ پڑوس کی آنٹیاں، کیا پڑوس کے انکل، کیا رشتہ دار، کچھ نہیں پتہ چلتا۔ تو وہ کچھ 1 ڈیڑھ سال ان کا بہت پریشانیاں تو تھیں، خیر ان کے مالی حالات بھی
ان کے مالی حالات بھی ٹھیک نہیں ہوتے تھے، تو پریشانیاں تو آئیں، لیکن ان میں سے اس نے خود کو باہر کیسے نکالا وہ ایک بہت سننے لائق ہے۔ کیسے اس بندی نے، اور وہ نہ پڑھی لکھی، نہ وہ کہیں باہر آتے جاتے، نہ ان لوگوں نے دنیا دیکھی، نہ ان لوگوں نے وہ شہر دیکھا، بس جسٹ گھر میں، اور اسکول لائف ایسا کچھ بھی نہیں ان کے لائف میں۔ تو اس لڑکی نے خود کو کس طریقے سے باہر لے کر آئی، کیسے کچھ کیا، اس نے کتنا کچھ کیا، کس طریقے سے اس نے اپنی لائف کو ایک پازیٹیوٹی کی طرف لے کے گئی، ان لوگوں کی اس نے سوچ بدلی، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ تو یہ ہے ریئل اسٹوری، اس کو بالکل بھی فیک نہ سمجھیے گا۔ تو اس میں سے ایک ہمیں سبق ملے گا کہ واقعی اس ٹائپ کے لوگ بھی ہیں دنیا میں، اور ہم جو سمجھتے ہیں کہ ہر چیز ایسے ہی اویلیبل ہو جاتی ہے، کچھ لوگوں کو بے شک ہوتی ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت سروائیو کرتے ہیں چیزوں کے لیے، محنت کرتے ہیں، اور یہ ان میں سے ایک ہے جس نے بہت مشکلیں دیکھی ہیں اپنی لائف میں، بہت محنت کی ہے، بہت سوچا۔ ظاہر سی بات ہے، جس کی زندگی میں اتنی پریشانیاں ہوں تو بندہ سوچتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اب ختم کر لیتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس نے جسٹ ایک پازیٹیوٹی کی طرف وہ گئی، اس نے ایک سوچا کہ مجھے یہ چیز ختم کرنی ہے تو کرنی ہے۔ ایک سوچ جب بندے کی دماغ میں آ جاتی ہے تو وہ پھر کچھ بھی ہو جائے اس سچویشن سے باہر نکل ہی آتا ہے۔ تو بس یہی چیز میں آپ لوگوں کو سے شیئر کروں گی کہ اس نے جو ہے کس طریقے سے خود کو باہر نکالا ان سب چیزوں میں سے، کس طریقے سے وہ خود کو اوپر لے کر آئی ان چیزوں سے، اور کس طریقے سے وہ اب اپنی زندگی گزار رہی ہے، اس نے کیا کیا، کیسے کیا۔ میں نیکسٹ ولاگ میں یہ شیئر کروں گی، تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اور پلیز ضرور دیکھیے گا، کیونکہ بہت ہی مطلب ایک سو بول سکتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے نا کہ دل پہ جا کے لگے یہ چیز جو ہم دیکھیں۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں لائک فلم یا ڈرامے، تو وہ ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے آنسو نکل آتے ہیں، اتنا ہمیں افیکٹ کرتی ہے وہ چیز۔ تو میں 100% گارنٹی دیتی ہوں کہ جب آپ آگے کی یہ سنیں گے ان کی زندگی کے بارے میں، تو آپ کو یہ ضرور کلک کرے گا، اور وہ کک ملے گی کچھ لوگوں کو کہ ہمیں بھی اپنی لائف میں اب کچھ کرنا ہے۔ جب اس طریقے کے لوگ اتنے مطلب جو ایجوکیٹڈ نہ ہوں، جو اتنی مشکلات میں ہوں، وہ خود کو اس طریقے سے اوپر لا سکتے ہیں، تو ہم کیوں نہیں۔ تو بس یہی تھا، اور انشاءاللہ کل میں ان کی آگے کی کہانی آپ کو ضرور سناؤں گی، تو پلیز دیکھنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کل، تو فی امان اللہ، سب اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ حافظ، بائے بائے۔